حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے. اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے, دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنا سخت جرم ہے. دوسرا, جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا 1 دینار ہے. دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا, اور 1 دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے. تو یہ صدقہ دینا پڑے گا آپ کو, 2 grams آف گولڈ اور 4 grams آف گولڈ. ٹھیک, اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی. اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے. ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں, وہ ضروری ہے کہ ایک ترمذی کی ایک روایت, لیکن یاد دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے, اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے. یاد رکھیے, بہت ناممکن جیسے, لیکن ہو سکتا ہے. ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے. ٹھیک, ناممکن جیسی چیز نہیں, ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا, بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نسائی کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جماع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے, اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک, اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جماع کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو. ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے. دوسری روایت جو بخاری کی آپ نے فرمایا اور کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو, مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو, مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے, شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے, باندھ لے, اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے, اور کبھی کہتے کہ مباشرت جماع کے علاوہ سب کچھ کرے. مطلب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے, اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے, بوس و کنار کر سکتا ہے, ساتھ لیٹ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے. اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو, وہ دوری سے مراد ہے سیکشول دوری. یاد رکھیے, جنس قائم مت, مطلب ہم بستری مت قائم کرو, وہ دوری ہے نہ کی, کہ تو آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک, اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جماع کر سکتا ہے؟ تو عورت جب پاک ہو جائے, مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے, اس کے بعد وہ غسل کر لے, تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو. ٹھیک, کہ ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنی بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے. ہاں, دوسری ایک بات بہرحال چھوٹ گئی تھی, وہ یہ کہ نفاس والی عورت سے بھی ہم بستری کرنا بہرحال جائز نہیں. نفاس مطلب حیض وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مخصوص ایام میں آتا ہے, مینسس جس کو کہتے ہیں, اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے, اور وہ اس کی بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں. عورتوں کے مختلف کیفیات, حالات, فزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ 10 دن بھی ہو سکتا ہے اور 40 دن اپ ٹو 40 ڈیز بھی ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ 40 ڈیز ہی ہو. تو نفاس اور حیض کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا, بس 2 ہی حالت ایسے ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے شوہر اگر بیوی کو ہم بستری کے بلائے تو اس بیوی کا کام ہے کہ اس کو انکار قطعاً نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا ٹریولنگ کرتے, اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے تو تم کو جانا پڑے گا. تو عورت انکار نہ کرے, اس لیے اگر انکار کریں گی تو اس کے نقصانات پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں مرد کو, اور وہ پھر مختلف جگہوں پر آپ کو چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ بھائی اس بیوی سے تو میرا اطمینان نہیں ہو رہا. مطلب شرعی عذر تو الگ بات ہے, آپ بیمار ہے, آپ کو حیض ہے, آپ نفاس کی حالت میں, شوہر کو نہیں پتا, یا آپ کی تندرستی نہیں ہے, صحت نہیں, آنکھ میں تکلیف ہے, پیر میں تکلیف, وہ الگ بات ہے, آپ نہیں کر, لیکن عام حالت میں انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے آنے سے تو اس پر جو ہے اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اور حوریں جو جنت میں اس شخص کے لیے اگر وہ جنتی ہی ہوں گی تو وہ بھی اس پہ لعنت بھیجتی اور کہتی اے خاتون یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے نکاح میں, پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے, اسے تکلیف نہ پہنچا. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خواہ چونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی میرا دل نہیں ہے, تو ایسا نہیں. اس لیے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے یہ کہ انسان اپنی تسکین وہ کرے, اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو, اسے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو ضرورت کو, تو ضرور جو ہے عورت خام و خواہ, ہاں ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے, ایک الگ بات ہے, لیکن خام و خواہ اس کو وہ نہ کرے. اسی طرح نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو, یہ ہم بستری میاں بیوی کی نیت کیا ہو, یہ بھی ہم کو نیت بڑی اہم چیز ہے نا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے.
تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح اگر کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے، حرام سے بچنے اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں، گناہ زنا سے بچنے، حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے، اور جو ہے تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں، تیرے دین کی راہ میں جو ہے اس کو جو ہے لگائیں گے۔ یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے، اور اس کا بھی ثواب ہے۔ آئیے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بعض صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ، صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتایا اور کہا یہ ذکر تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کا اجر ملے گا۔ تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے، اور کہا تسبیح کرنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے، اور اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعت سزا